ہم جب ہوئے والد صاحب واپڈا میں ملازم ہو چکے تھے، اللہ کی بڑی رحمت تھی. اے جی میں نے یہ بھی لینا ہے، میں نے وہ بھی لینا ہے. پہلی بار نا 9th میں ایویں پتہ نہیں میں کتوں پڑھ لیا ڈون کارلس، بڑا نام ہوتا تھا، سروس کا برانڈ تھا یہ. میں نے ابو جی سے کہا جناب میں لینے دے بوٹ لینے ہی ہیں دینے. وہ لے گئے. مجھے یاد ہے 1800 یا 1900 کے بوٹ آئے. تو جب بوٹ لے کے دیے نا ابو نے، ابو جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو باپ تھا، میرے بھی دل کو ہاتھ پڑا. میں ابو جی کہتے ہوتے میں نہیں بوٹ لینا ہے، واپس کر دینے. نہیں کہتے بوٹ لینے سے مجھے کچھ نہیں ہو رہا. میں کیوں؟ کہتے یار مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے پتر تو نے تو آج 1800 کے بوٹ لیے نا. جب ہم انڈیا سے پاکستان مہاجر ہو کے آئے تھے نا، تو ہماری غربت کا یہ عالم تھا کہ سارا بچپن کبھی میں نے شلوار نہیں پہنی تھی. ماں قمیض اتنی لمبی سلوا کے دیتی تھی کہ ہم شلوار کا کام بھی قمیض سے لیا کرتے تھے. یہ تھا حضرت 14 اگست. ان کی روحیں بھی قبروں میں تڑپتی ہوگی جنہوں نے ہجرت کی تھی. اور کبھی کو بابا مل جائے نا یہاں بیٹھا، اس کو کہنا یار بتاؤ 14 اگست کو ہوا کیا کیا تھا. یہ ایک فگر ہے اور لکھنے والا کہتا ہے اس سے اوپر جا سکتے ہیں، نیچے نہیں آ سکتے کبھی بھی. کہتے جب ہجرت ہوئی نا تو 90,000 مسلمان عورتوں کی عزت لوٹی گئی. حضرت 90,000. اور وہ کہتا ہے اس سے اوپر جا سکتے ہیں، نیچے نہیں آ سکتے. یہ ہے اس کا حاصل. ڈیک لگے ہیں، گانے بج رہے ہیں، منڈے ناچ رہے ہیں. حضرت اگر کسی رکشے پہ کچھ 4 بیبیاں بیٹھی ہیں، سب لڑکوں نے اپنی بائکیں اس کے پیچھے لگا رکھی ہیں. یہ تھا 14 اگست. اس لیے لیا تھا پاکستان. آج کسی سرکاری دفتر میں چلے جاؤ، بغیر رشوت کے کام ہی نہیں ہو سکتا تمہارا. اس لیے لیا تھا پاکستان. وہ اتنی گراوٹ آئی پاکستان میں. ٹھیک ہے بڑی بڑی بری قومیں ہوں گی، لیکن ہماری گراوٹ کا یہ عالم ہے کہ اللہ معاف فرمائے کتوں کا گوشت بھی ہم نے ہوٹلوں میں لوگوں کو کھلا دیا. یہ ہے 14 اگست. یہ ہے 72 سال بعد پاکستان. اور خدا کا واسطہ ہوش کرو. میں نے یہاں سے سیکھا کہ یہ ایک مہاجر کا یہ عالم ہے. پتہ نہیں لوگوں پر کیا کیا گزری ہوگی کہ غربت کا یہ عالم تھا. کہتے کبھی ہم نے اپنے بچپن میں شلوار نہیں پہنی تھی. تمہاری دادی قمیض اتنی لمبی سلوا کے دیتی تھی جس سے شلوار کا بھی کام چلتا تھا. ابو جی کہتے کبھی بچپن میں ہم نے پاؤں میں جوتی نہیں پہنی تھی. میرے ابو اور بڑے امیر تھے پیچھے کشمیر میں. ابو جی بتایا کرتے تھے جب ہم مہاجر ہو کے آئے اتنی غربت تھی کہ جب ہمارے گھر میں دال پکا کرتی تھی نا تو میں مذاق کے طور پہ اپنی امی کو کہا کرتا تھا امی جی ان کو کچھا بھی تے دیو نا. انہوں نے کہنا کیوں؟ اے ہن میں دیش کی چھال مار کے تے دال دا دانہ کٹ کے لے آنا. اتنی غربت دیکھی ان لوگوں نے. کس لیے؟ ہمارا پاکستان. لیکن آج پاکستان کے جو حالات ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. اس لیے میرے دوستو یہ عمران خان نے ٹھیک نہیں کرنا. یہ نواز شریف کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. یہ آپ کی اور میری ذمہ. چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھو. اسار اپنا رول پلے کرو. حضرت اپنا رول پلے کرو. وہ بڑی مشہور بات ہے نا کہ جب نارے نمرود جلائی گئی نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کی باری آئی تو آگ اتنی بڑی تھی. اب وہ سوچ میں پڑ گئے آگ میں پھینکے کیسے؟ آگ کی تو قریب جا ہی کوئی نہیں سکتا، اتنی بڑی ہم نے آگ جلا لی. کیونکہ شیطان مجسم ہو کر، میں مختصر سناؤں گا، اس نے آ کر نا غلیل منجنیک بنانے کی جو تکنیک ہے نا وہ اس نے نمرودیوں کو بتائی. منجنیک بناؤ ابراہیم علیہ السلام کو بنا کے نا سٹو. تو لکھا ہے کہ جب وہ آگ جل رہی تھی نا تو چڑیا اپنی چونچ میں نا پانی لا کے نا نارے نمرود پر ڈال رہی تھی یہ آگ بجھ جائے. کسی سیانے نے پوچھا وہ چڑیا وہ اتنی بڑی آگ تو بجھا لے گی؟ وہ دیکھ تو صحیح آگ کو، یہ جو تیرا ایک قطرہ ہے یہ کیا معنی رکھتا ہے اس آگ کے لیے؟ تجھ سے نہیں بجھے گی. تو مولانا روم فرماتے ہیں وہ چڑیا کہتی ہے مجھے بھی پتہ ہے نہیں بجھے گی، لیکن کل بجھانے والوں میں نام تو ہوگا نا. ہاں حضرت خدا تو دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کو لوٹنے والا کون ہے اور پاکستان کا خیر خواہ کون ہے. کیونکہ حضرت مدینہ اور پاکستان بڑا تعلق ہے آپس میں. مدینہ شہر پاک شہر، پاکستان پاک لوگوں کا شہر، پاک لوگوں کا وطن، پاک لوگوں کا ملک، پاک لوگوں کے رہنے کی بڑی مماثلت ہے اس کو حضرت آپس میں. یاد رکھنا حضرت دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں. یہ بس 18 منٹ ہو گئے.
کیونکہ 65 کی جب جنگ لگی تھی تو ہم تو سوئے پڑے تھے نا سارے. وہ کہہ کے نکلے تھے جناب سیرے جا کے ناشتہ لاہور ہونا ہے. تو یہ نوائے وقت میں خبر چھپی تھی کہ جو مدینہ پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ شریف کے خادم تھے نا، صفائی جو ادھر کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ نیند آ گئی. تو جب نیند آ گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ہتھیار باندھے ہیں، زرہ باندھی ہے، ہاتھ میں ہتھیار ہے نبی سے. تو کہتے خواب میں عرض کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کیا عالم زرہ باندھی ہے، ہتھیار آپ نے اٹھا رکھے ہیں، یہ کیا رنگ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہندوستان نے میرے پاکستان پہ حملہ کر دیا ہے، میں پاکستان کی مدد کے لیے جا رہا ہوں.